بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم نکتہ، اپنی صحت کا خیال رکھنا انسان کے اولین فرائض میں سے ہے، اور ہر شخص اپنے خداداد شعور کی بدولت تھوڑی سی توجہ سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ مختلف اشیاء خورد و نوش صحت پر جو اثر ڈالتی ہیں وہ بھی واضح ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں انسان کی ذہنیت، اخلاق اور سماجی میل جول پر بھی بڑی حد تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ ایک مست شخص اور ایک ہوشیار شخص کی نفسیاتی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور نہ اس کا سماجی راستہ یکساں ہوتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص نفرت انگیز چیزیں کھانے پینے کی عادت ڈال لے تو اس عادت سے جو اثر اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ظاہر ہوگا وہ اس سے ملنے جلنے والے اشخاص کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی خداداد فطرت کی بدولت جانتا ہے کہ اسے اپنی غذا کے سلسلے میں کم و بیش ایک حد مقرر کرنی چاہیے۔ اسے چاہیے کہ نہ تو ہر کھائی جانے والی چیز کھائے اور نہ پینے کی چیز پیے، جیسا کہ خدا نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے کہ اس نے روئے زمین کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور وہ خود انسان یا اس کے لوازمات زندگی کی کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ وہ اپنی مخلوق کی برائی سے بھی سب سے زیادہ واقف ہے، اس لیے انسان کی بھلائی اور نیک بختی کی خاطر اس نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں حلال کی ہیں اور کچھ حرام کر دی ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے کوئی کھانے پینے کی چیز حلال نہیں کی بجز اس کے کہ اس میں انسان کا فائدہ اور بہتری ہے، اور کوئی چیز حرام نہیں کی بجز اس کے کہ وہ نقصان، خرابی اور ہلاکت کا موجب ہے۔ ان حرام چیزوں میں سے بعض کے حرام قرار دیے جانے کی حکمت ایک ایسا شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے جو صاف اور پاکیزہ ذہن رکھتا ہو، اور کئی ایک چیزوں کی تحریم کی حکمت بتدریج علمی بحثوں کے ذریعے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اگر کچھ اور چیزوں کے حرام قرار دیے جانے کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کبھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پھر اگر وہ ہماری سمجھ میں نہ بھی آئیں تو بھی یہ کہنا درست نہیں کہ انہیں حرام قرار دینے میں سرے سے کوئی حکمت یا مصلحت نہیں ہے، بلکہ اس بنا پر کہ یہ احکام ایک غیر محدود علم رکھنے والی مقدس ہستی کی جانب سے ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ بہترین اور مؤثر ترین حکمت اور مصلحت کے حامل ہیں۔ اور اگر یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی مختصر زندگی اور علمی بے مائگی کے باعث اس حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ غصب، اگر کوئی شخص حق ملکیت کی کوئی شرط پوری کیے بغیر کسی دوسرے شخص کا مال زبردستی چھین کر اس سے اپنا مال قرار دے، یا دوسرے کے مال کو اپنا مال تو قرار نہ دے لیکن اس سے زبردستی اپنے تصرف میں لا کر اس سے فائدہ حاصل کرے تو اس فعل کو شریعت کی زبان میں غصب کہا جاتا ہے۔ پس غصب دوسرے کے مال پر مسلط ہونا ہے، جبکہ تسلط کا کوئی سبب مثلاً بیع، اجارہ یا اجازت موجود نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصب ایک برا کام ہے جو اختصاص اور ملکیت کے اصول کو پامال کرتا ہے۔
جس طرح اختصاص اور ملکیت کا اصول معاشرے کی زندگی اور استواری کے لیے مؤثر ہے، اسی طرح غصب معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کی ترقی کو روک دیتا ہے۔ اگر یہ معمول بن جائے کہ معاشرے کے بااثر لوگ کسی جواز کے بغیر کمزوروں اور بے کسوں کی گاڑے پسینے کی کمائی پر قبضہ جما لیں تو اختصاص اور ملکیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ پھر جو شخص دوسروں کو اپنے سے کمزور دیکھے گا وہ ان کے اختصاصی حقوق کے بارے میں یہی طرز فکر اختیار کرے گا اور زیر دست اور کمزور لوگ بھی اپنی محنت کے ثمرہ سے بہرہ مند ہونے کے لیے اپنی عزت اور شرافت کو بیچ ڈالیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانی معاشرہ غلاموں کی تجارت کے بازار میں تبدیل ہو جائے گا، قوانین و ضوابط کی کوئی وقت نہیں رہے گی اور ظلم و تعدی کا دورہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غاصب کے لیے بڑے سخت اور قوانین وضع کیے ہیں اور غصب کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق شرک کے علاوہ ہر گناہ کے خدا کی جانب سے معاف کر دیے جانے کا احتمال ہے اور ہر گناہ حتیٰ کہ شرک بھی توبہ کے ذریعے قابل عفو ہے، لیکن جس شخص کے نامہ اعمال میں غصب اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا اندراج ہو وہ حقدار کی جانب سے معافی کے بغیر خدا کی طرف سے باز پرس اور اپنے عمل کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ غصب کے بارے میں چند احکام۔ غاصب پر واجب ہے کہ وہ غصب کیا ہوا مال فوری طور پر اس کے مالک کو لوٹا دے اور اگر وہ زندہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو واپس کر دے، خواہ ایسا کرنا شدید نقصان کا موجب ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ اگر وہ کسی کا پتھر، سیمنٹ، سریا وغیرہ غصب کرے اور اسے ہزاروں لاکھوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی عمارت میں لگا دے تو اسے چاہیے کہ اس عمارت کو گرا دے اور غصب کیا ہوا پتھر، سیمنٹ اور سریا نکال کر اس کے مالک کو واپس کر دے، بجز اس کے کہ مال کا مالک اس کی قیمت لینے پر رضامند ہو جائے۔ یا مثلاً یہ کہ 10 من گندم غصب کر کے اسے 10 کلو جو میں ملا دے۔ اس صورت میں اگر گندم کا مالک اس کی قیمت لینے پر راضی نہ ہو تو غاصب کو چاہیے کہ وہی گندم جو سے علیحدہ کر کے اس کے مالک کو واپس کرے۔ اگر غصب کیے ہوئے مال میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو غاصب کو چاہیے کہ اصل مال واپس کرنے کے ساتھ ساتھ اس عیب کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہو وہ بھی پورا کرے۔ اگر غصب کیا ہوا مال تلف ہو جائے تو غاصب کو چاہیے کہ اس کی قیمت ادا کرے۔ غاصب اگر غصب کیے ہوئے مال کے منافع سے استفادہ کیے بغیر اس کا منافع یا کوئی حصہ ضائع کر دے تو وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ مثلاً کوئی شخص ٹیکسی غصب کرے اور کچھ دن اس کا پہیہ جام رکھے، نیز اگر وہ غصب کیے ہوئے مال میں کوئی منافع وجود میں لے آئے، مثلاً یہ کہ ایک بھیڑ غصب کرے اور اسے چارہ کھلا کر فربا بنا دے تو اس منافع پر اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ اگر منافع منفصل ہو یعنی الگ کیا جا سکتا ہو، مثلاً یہ کہ زمین غصب کرے اور اس میں کھیتی باڑی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ زمین مناسب معاوضے کے ساتھ مالک کو لوٹا دے، لیکن فصل غاصب کی ہوگی۔ شفع۔ اگر دو اشخاص مکان یا دوسری املاک میں شراکت دار ہوں اور ان میں سے ایک اپنا حصہ کسی تیسرے شخص کے ہاتھ بیچ دے تو دوسرے حصہ دار کو حق پہنچتا ہے کہ اس حصہ کو انہی شرائط اور قیمت پر حاصل کر لے۔ اس حق کو شفع کہا جاتا ہے۔
یہ امر واضح ہے کہ اسلام میں یہ حق شرکا کی برابری کے لیے اور ان نقصانات اور خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کی خاطر وضع کیے گیا ہے جو بعض شرکا کے تصرفات کی وجہ سے پیش آتی ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ املاک پر نئے شخص کے تسلط کا نتیجہ صاحب شفا شریک کے نقصانات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، یا طور طریقوں میں باہم فرق کی وجہ سے اختلاف اور جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا اپنا حصہ بیچنے والے شریک کو نقصان پہنچائے بغیر بلا شرکت غیر ملکیت صاحب شفا شریک کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ زمین، مکان، باغ اور دوسری غیر منقولہ جائیداد میں شفا ثابت ہے، منقولہ مال پر قانون شفا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بنجر زمین کو آباد کرنا۔ جب زمین سے استفادہ نہ کیا جا رہا ہو، خواہ وہ زمین کبھی بھی آباد نہ ہو یا کسی زمانے میں آباد رہی ہو لیکن بعد میں ویران اور بیکار ہو گئی ہو، یا اس نے مرغزار یا نیستان کی شکل اختیار کر لی ہو، اسے ہر حال میں آباد کرنا اسلام میں نیک کام شمار کیا گیا ہے، اور یہ ملکیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہونے کے علاوہ ثواب اخروی کا موجب بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے وہ زمین اس کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو جماعت زمین کو آباد کرے اس کا اس زمین پر پہلا حق ہے اور وہ زمین انہی لوگوں کی ہے۔ اسلام میں بنجر زمینیں خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کا مال ہے، یعنی اسلامی حکومت سے متعلق ہے اور مال غنیمت میں سے ہے۔ بنجر زمین کو مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ آباد کر کے اس کا مالک بنایا جا سکتا ہے، اور اگر کئی ایک اشخاص اس پر ملکیت حاصل کرنا چاہتے ہوں تو جو اسے آباد کرنے میں پہل کرے اس کا حق دوسروں پر فائق ہے۔ امام یا ان کے نائب کی اجازت۔ کسی دوسرے نے پہلے سے اس کے ارد گرد پتھروں کی باڑ نہ باندھی ہو یا حد بندی وغیرہ نہ کر دی ہو، دوسروں کی ملکیت اس تک پھیلی ہوئی نہ ہو، مثلاً نہر کے اطراف اور کنویں کے نیچے کی مٹی اور مزروعہ زمین، یہ کہ ویران مساجد اور اوقاف کی طرح آزاد یعنی مستثنی زمین یا سڑکوں کی طرح عام مسلمانوں کا مال نہ ہو۔ تبصرہ: اصلاح اور آبادکاری کا ایک رسمی مفہوم ہے، لہٰذا جب عرف عام میں کہا جائے کہ فلاں شخص نے زمین آباد کی ہے تو ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور بلا شبہ مختلف مقاصد کے لیے آبادکاری کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثلاً زراعت میں یہ چیز ہل چلانے سے عمل میں آتی ہے اور عمارت کے معاملے میں دیوار کھینچنے سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر معدنیات روئے زمین پر ہوں اور ہر شخص بغیر کھدائی کیے ان سے استفادہ کر سکتا ہو تو سب کے لیے جائز ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق ان سے بہرہ مند ہو، اور اگر ان سے استفادہ کرنے کے لیے کھدائی اور دوسری فنی مساعی کی بھی ضرورت ہو، مثلاً سونا، چاندی وغیرہ، تو جو شخص محنت مشقت کر کے کھدائی کرے اور انہیں زمین سے نکالے وہ ان کا مالک ہوگا۔ بڑے دریا مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں، اور یہی صورت ندیوں اور برف اور بارش کے پانی کی ہے جو پہاڑوں کے نیچے کی طرف بہتا ہے، اور جو کوئی زیادہ نزدیک اور آگے ہو اس کا حق دوسروں پر فائق ہوتا ہے۔ لقطہ: جو مال کسی کو ملے اور اس کے مالک کا علم نہ ہو وہ لقطہ کہلاتا ہے۔ جو مال ملے اور اس کے مالک کا علم نہ ہو، اگر اس کی قیمت 1 مسکال چاندی یا اس سے کم ہو تو اسے بلا روک ٹوک اٹھا کر اپنے مصرف میں لایا جا سکتا ہے۔
اگر اس کی قیمت ایک مسکال چاندی سے زیادہ ہو تو اسے نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر اٹھا لیا جائے تو 1 سال عام طریقوں سے اس کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے، اور مالک مل جائے تو اسے دے دینا چاہیے، اور اگر مالک نہ ملے تو اس کی طرف سے فقراء کو بطور صدقہ دے دینا چاہیے۔ اگر کوئی مال کسی ایسے کھنڈر کے یا جس کی آبادی ختم ہو چکی ہو یا غار سے یا بے مالک کی بنجر زمین سے ملے تو وہ اس شخص کا مال ہے جسے یہ ملتی ہے۔ اگر ایسا حیوان ملے جس کا مالک نہ ہو تو اس پر لقطہ کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر سرے راگ ایسا بچہ ملے جس کا مالک نہ ہو تو سب مسلمانوں پر واجب کفائی ہے کہ اسے اٹھا لے اور اس کی پرورش کرے۔ اگر چوری کا مال کسی کے پاس بطور امانت رکھا جائے تو اس پر لقطہ کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایسا مال اس کے مالک کو دے دینا چاہیے اور چور کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔